اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر شلوار وغیرہ ٹخنے سے، پینٹ وغیرہ اگر ٹخنے سے نیچے رکھیں، اگر تکبر اور غرور نہ ہو دل میں، تو کیا یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں جو ہے سنن ابو داؤد، سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ کی صرف ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، بس فیصلہ کر لیں۔ علی ابن عبد الرحمن ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ اپنے باپ عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا ازار کے بارے میں، مرد کے ازار کے بارے میں، یعنی مرد کا ازار کیسے ہونا چاہیے پہننے کے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہتا، میں تمہارے سامنے، تم صحیح آدمی کے پاس یہ سوال کر رہے ہو، میں کچھ نہیں کہتا، میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں بس۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عزرت المؤمن الی نصف الساق، مومن کا جو تہبند کیا ہے، آدھی پڈلی تک ہونا چاہیے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ما بینہ وبین الکعبین لا جناح، حکم علیہ السلام، یعنی آدھی پڈلی سے لے کر کے جو ٹخنا ہے پیر کا، وہاں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور وما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، ٹخنے سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ومن جرّا، جو شخص اپنے تہبند کو گھمنڈ سے گھسیٹتا ہے، بطرن، لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ اس طرف قیامت دن دیکھے گا بھی نہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 درجات بیان فرمائے ہیں، کس کے؟ ازار، اسی پہ شلوار ہے، تہبند ہے، جو کچھ بھی ہے، آج کل جو ثوب یہاں پر ہے، وہ ساری چیزیں کیا اسی میں داخل ہیں۔ سنت کا طریقہ کیا ہے، افضل کیا ہے کہ آدھی پڈلی تک رکھا جائے، اور اگر کوئی ٹخنے تک رکھتا ہے جیسے پیر کے نا، تو کیا ہے، اس کے اوپر تو کوئی حرجہ اس میں نہیں ہے، البتہ اس کے نیچے آتا ہے تو کیا ہے، وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوا۔ اور اگر کوئی گھمنڈ سے، گویا کہ بغیر تکبر کے بھی اگر کوئی کرتا ہے، تو فرق کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا کلام عام آدمی کا کلام نہیں ہے، ہر کلام سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا، جو ٹخنے سے نیچے ہے وہ کیا ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے نا۔ اور جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر سے گھسیٹتا ہے، اللہ اس طرف قیامت دن دیکھے گا بھی نہیں۔ دونوں میں فرق ہے گویا۔ تو گویا مجرد چاہے گھمنڈ سے ہے یا بغیر گھمنڈ کے ہے، تہبند ہے، شلوار ہے، پائجامہ ہے، کوئی بھی چیز ہے ٹخنے سے نیچے جو ہے، وہ ناجائز اور حرام و جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ البتہ کوئی گھمنڈ سے گھسیٹتا ہے تو اس پر بڑی وعید کیا ہے، لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ اس کی طرف قیامت دن دیکھے گا بھی نہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہ دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، ہے کہ نہیں ہے، نہ اس سے بات کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی جی، نماز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے نماز سے اس کا؟ لوگ نماز کے وقت اسپیشلی اس کو اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے گویا کہ، جیسے آپ کے پیچھے کوئی آدمی آپ کو گالی دیتا ہے، سامنے آج بالکل ادب سے کھڑا ہو جا رہا ہے۔ فائدہ ہے اس کا یا الٹا نقصان؟ اللہ جانے، اللہ ان کا رب جانے، ان کی نیت جانے۔ کم از کم سامنے تو شرمندہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوگا تھوڑا، نقصان جو ہے اللہ جانے، کہہ دیا نا اللہ جانے۔ علی کل حال اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ سنن ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اس شخص کو 3 بار واپس کیا، اس پر اہل علم کا کلام ہے، اس پر اہل علم کا کلام ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنن ابو داؤد میں بسند صحیح ہے کہ لیس فی حل ولا حرام، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کسی حرام میں ہے نہ حلال میں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے ایسے۔ جی، وہاں پر عشاء وغیرہ کا کیا حکم ہوگا؟ ہر چیز ابھی جو انسان کے، وہ اس کا بھی ضروری ہے، وہ بھی کوئی بھی چیز ہے جو پیر تک پہنچتی ہے، یہاں سے پہنی جائے، یہاں سے پہنی جائے، وہ ہر ایک کو حکم سے حکم ہے۔ جی، یہاں تو کئی بڑے بڑے مشائخ کے دیکھا جاتا ہے۔ یہ شریعت جو ہے مشائخ کی نہیں ہے، مشائخ کو شریعت کے تابع کیا گیا ہے، نہیں تابع ہوتے ہیں تو ان کی غلطی ہے۔ یعنی وہ بھی لٹکانا، وہ بھی اسی میں آتا ہے؟ بالکل اسی میں آتا ہے، اگر ٹکنے سے نیچے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو اوپر سے بالکل غلط ہے، یہ چادر جو ڈالی جاتی ہے بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ کوئی عالم نہیں کہتا، عالم جو بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہوں گے، لیکن کوئی عالم نہیں کہتا۔ جی، وہ بھی اسی حکم میں آئے گی، اور اس کو بھی اونچائی کرنا پڑے گا۔ جی، اس کو بھی اونچا رکھنا چاہیے۔ جی۔
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔